हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सिम्टम्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शंस। तो सिम्टम्स किसे कहा जाता है? सिम्टम्स कहा जाता है अलामात को। और ट्रांसमिशन किसे कहा जाता है? ट्रांसमिशन कहा जाता है मुंतकिल होने को, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने को। और इन्फेक्शंस क्या होती हैं? इन्फेक्शंस कहते हैं उन खास बीमारियों को जो कि जर्म्स की वजह से होती हैं, यानी जब हमारे जिस्म में जर्म्स या जरासीम दाखिल होते हैं। अगर हम यहाँ पे इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग या इंसान की तस्वीर है। तो अगर जरासीम बाहर से अंदर की तरफ इंसानी जिस्म में दाखिल हों और किसी बीमारी की वजह बने तो उसे कहा जाता है इन्फेक्शन। और जर्म्स की अगर बात की जाए तो जर्म्स जिसे जरासीम भी कहा जाता है, तो ये क्या होते हैं? ये छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जानदार चीजें होती हैं जो कि हमें आम आंख से नजर नहीं आती। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो जर्म्स क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, टाइनी लिविंग थिंग्स हैं। और ये लिविंग थिंग्स जब किसी बीमारी की वजह बनेंगी तो इनको कहा जाएगा जर्म्स या जरासीम। और ये जरासीम जब जिस्म में दाखिल होंगे तो ये क्या बनाएंगे? इन्फेक्शंस, यानी मुख्तलिफ बीमारियां। तो जर्म्स की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया और फंजाई। तो ये क्या हैं? ये जर्म्स या जरासीम की मुख्तलिफ अकसाम हैं। तो ये क्या है? जरासीम हैं। और इससे पिछली वीडियो में हमने सिम्टम्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। और वो इन्फेक्शंस किन जर्म्स की वजह से होते थे? वायरसेस और बैक्टीरिया की वजह से। और आज की वीडियो में हम जिन इन्फेक्शंस को डिस्कस करेंगे वो हैं फंगल इन्फेक्शंस, यानी ऐसे इन्फेक्शंस, ऐसी बीमारियां जो फंजाई की वजह से होती हैं। तो फंगल इन्फेक्शंस में सबसे ज्यादा जो कॉमन या आम तौर पे पाया जाता है उसका नाम है रिंग वर्म, जिसे दांत की बीमारी भी कहा जाता है। तो रिंग वर्म क्या है? जिल्द की बीमारी है। जैसे यहाँ पे इस तस्वीर में ये जो बीमारी है ये सर वाले एरिया में दिखाई हुई है। तो रिंग वर्म की वजह क्या है, यानी कौन से जरासीम इस बीमारी की वजह बनते हैं? तो इसकी वजह है फंजाई। और फंजाई क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसकी अलामात की बात की जाए कि इस बीमारी की अलामात क्या है या कैसे पता चलेगा कि रिंग वर्म का इन्फेक्शन हो गया है किसी भी इंसान को? तो इसकी अलामात में सबसे पहली जो अलामत है या सबसे पहली जो निशानी है वो ये है कि स्किन पे ये इन्फेक्शन होता है। यहाँ पे ये सर वाला एरिया दिखाया हुआ है। इसके अलावा ये यहाँ पे ये थ्रोट जो नेक रीजन होता है, गले वाला, यहाँ पे भी हो सकता है। इसके अलावा बाजू, टांगों पे भी ये रिंग वर्म की बीमारी या इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये एक जिल्दी इन्फेक्शन है या जिल्द की बीमारी है। और एक और निशानी जिसकी वजह से बहुत आसानी से पता चल सकता है कि ये रिंग वर्म का इन्फेक्शन है तो वो ये है कि जैसे कि नाम से जाहिर है कि इस बीमारी में बॉडी के ऊपर या जिस्म के ऊपर गोल गोल रिंग्स बन जाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक रिंग सी की शक्ल बनी हुई है, यानी यहाँ पे जो जिल्द है वो बाकी की जिल्द से मुख्तलिफ है। यहाँ पे रिंग, यहाँ पे रिंग। तो ये क्या है? ये अलामत है इस इन्फेक्शन की। और मुंतकिली की बात की जाए कि ये बीमारी या ये इन्फेक्शन एक बंदे से या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे जाता है या मुंतकिल होता है, तो ये इन्फेक्शन मुंतकिल होता है बाय यूजिंग इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड का मतलब है कि ऐसी अशिया का इस्तेमाल करना जिसमें कि पहले से वो जरासीम मौजूद हों। तो घर में कौन कौन सी चीजें हैं जिनको इस्तेमाल करने से ये बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मुंतकिल होती है? तो वो चीजें ज्यादातर कौन सी हैं? कॉम्ब्स यानी कंघियां, ब्रशेस यानी ब्रश,
جیسے یہاں پہ ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں گھر میں استعمال ہونے والی یہ دو چیزیں دکھائی ہوئی ہیں، یہ ہے برش اور یہ ہے کومب۔ تو اگر ایک جو انفیکٹڈ پرسن ہے وہ برش اور کومب کو استعمال کرے اور ایک جو صحت مند آدمی ہے جس میں کہ رنگ ورم نہیں ہے تو وہ اس طرح کا برش یا کنگھی استعمال کرے گا تو اس کو بھی یہ بیماری ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ پلوز یعنی جو تکیے ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ ہم اس تصویر میں کیا دیکھ رہے ہیں، یہاں یہ والا کیا ہے، تکیہ ہے۔ تو اگر ایک جو انفیکٹڈ پرسن ہے جسے رنگ ورم ہے وہ اس تکیے کا استعمال کرے اور اس کے بعد ایک صحت مند آدمی اسی تکیے کے اوپر اگر اپنا سر رکھے گا تو وہ والے جو جراثیم ہوں گے جو کہ رنگ ورم کی وجہ بنتے ہیں تو وہ جراثیم منتقل ہو جائیں گے، یعنی ٹرانسمٹ ہو جائیں گے ایک صحت مند آدمی کے اندر، تو اس کو بھی رنگ ورم ہونے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اس بیماری سے بچا کیسے جا سکتا ہے، یعنی اس بیماری یا اس انفیکشن کی پریونشن کیا ہے؟ پریونشن کہتے ہیں بچنے کو یا حفاظتی تدابیر کو۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا جو قدم ہے یا پہلا جو سٹیپ ہے یا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سکن کو صاف رکھا جائے۔ نیٹ کا مطلب ہوتا ہے صاف اور ڈرائی کا مطلب ہوتا ہے خشک، کیونکہ یہ ایک جلدی بیماری ہے، اس لیے جتنا زیادہ ممکن ہو سکے جلد کو صاف اور خشک رکھنا چاہیے۔ خشک رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو جراثیم ہوتے ہیں رنگ ورم کے، یا ہم یوں کہیں کہ جو فنگل انفیکشنز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گرو کرتے ہیں نمی والی جگہوں پہ، یعنی جہاں پہ پانی پانی ہو تو یہ بہت آسانی سے اس طرح کے جو فنگل انفیکشنز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ گرو کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے جلد جتنی صاف اور خشک ہوگی اتنا ہی اس بیماری سے بچنا ممکن ہوگا۔ اور ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اپنے جو کپڑے ہیں ہمیں ریگولرلی یا باقاعدگی سے تبدیل کرنے چاہیے، یعنی ہمیں صاف ستھرا رہنا چاہیے تاکہ فنگل انفیکشنز یا اس طرح کی بیماریاں نہ ہو سکیں۔ تو یہ تو تھا ایک فنگل انفیکشن جو عام طور پہ ہمارے ارد گرد لوگوں میں اکثر پایا جاتا ہے۔ ایک اور فنگل انفیکشن کو دیکھ لیتے ہیں جس کا نام ہے ایتھلیٹس فٹ۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ پاؤں پہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ اس تصویر میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ہمیں ایک ایسا پاؤں نظر آ رہا ہے جو کہ انفیکٹڈ ہے، یعنی اس کے اوپر جو انفیکشن ہے اس کا نام ہے ایتھلیٹس فٹ۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ ایک جلدی بیماری ہے۔ اور اس بیماری یا اس انفیکشن کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے فنجائے۔ اور علامات کی بات کی جائے یا نشانیوں کی بات کی جائے کہ کس طرح سے پتہ چلے گا کہ ایک جو پرسن ہے اس کو ایتھلیٹس فٹ کا انفیکشن ہو گیا ہے، تو یہ والی جو جلد ہوتی ہے جس کے اوپر، یعنی یہاں پہ جو ایتھلیٹس فٹ کا انفیکشن ہوتا ہے تو اس جگہ پہ ایچنگ ہوتی ہے، یعنی خارش محسوس ہوتی ہے، اور برننگ ہوتی ہے، یعنی جلن محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ بیماری کیونکہ یہاں پہ پنجوں کے درمیان سب سے پہلے شروع ہوتی ہے، تو پنجوں کے درمیان کیسا محسوس ہوتا ہے؟ پنجوں کے درمیان سٹنگنگ محسوس ہوتی ہے، یعنی ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیز ڈنک مار رہی ہے یا تکلیف دے رہی ہے، اور ریڈنس ہو جاتی ہے بٹوین ٹوز، یعنی یہ پنجوں کے درمیان لال لال سے ہو جاتے ہیں یہ پنجوں والے یہ والے ایریاز، یہ والی جگہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیز ڈنک مار رہی ہے۔ تو یہ کیا ہیں؟ ایتھلیٹس فٹ کی علامات۔ اور ٹرانسمیشن کی بات کی جائے کہ کیسے یہ بیماری یا یہ انفیکشن منتقل ہوتا ہے، یا یہ انفیکشن جہاں سے شروع ہوتا ہوا آگے کی طرف پھیل جاتا ہے، یعنی باقی کا جو پاؤں والا ایریا ہوتا ہے وہاں تک پھیل جاتا ہے، تو یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے یا منتقل ہوتا ہے موئسٹ اینڈ سویٹی فیٹ آف ایتھلیٹ۔ موئسٹ کا مطلب ہوتا ہے نمی، یعنی پانی جو پانی موجود ہوتا ہے، اور سویٹی یعنی پسینہ جو آیا ہوتا ہے، تو اس کو اگر صاف نہ کیا جائے اور پاؤں کو اگر خشک نہ کیا جائے
تو یہ جو بیماری یا انفیکشن ہوتا ہے یہ بڑھ جاتا ہے. ایتھلیٹ کہتے ہیں کھلاڑی کو، یعنی اکثر کھلاڑی زیادہ لمبے وقت تک کھیلتے رہتے ہیں. جیسے یہاں پہ اس تصویر میں ہم دیکھیں تو ایتھلیٹ ہے یعنی ایک کھلاڑی ہے، تو یہ زیادہ لمبے وقت تک کھیلتے رہتے ہیں، تو ان کے پاؤں میں زیادہ تر شوز اور ساکس یعنی جرابیں اور شوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو پاؤں ہوتے ہیں ان کے اوپر پسینہ بھی آیا ہوا ہوتا ہے اور نمی سی بھی رہتی ہے، یعنی پانی پانی بھی رہتا ہے. تو اس طرح کے جو کھلاڑی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو لوگ کارخانوں وغیرہ میں کام کرتے ہیں، جو جرابوں کا استعمال بہت کرتے ہیں، تو ان کے پاؤں میں ہر وقت پسینہ اور نمی رہتی ہے. تو اس وجہ سے یہ بیماری بڑھ جاتی ہے، یعنی ایک دفعہ پیدا ہو جائے تو وہ آگے آگے کی طرف پھیل جاتی ہے، ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے. اور اس بیماری سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ اس انفیکشن سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس بیماری سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو صاف رکھا جائے اور خشک رکھا جائے. تو خشک رکھنے سے اور صاف رکھنے سے اس بیماری یا اس انفیکشن سے بچا جا سکتا ہے. اور ساکس کو ریگولرلی چینج کرنا چاہیے، ساکس جنہیں جرابیں کہا جاتا ہے، اور ریگولرلی باقاعدگی سے، یعنی جرابوں کو باقاعدگی سے تبدیل کرنا چاہیے تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے یا اس انفیکشن سے بچا جا سکے. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے کچھ فنگل انفیکشنز کے بارے میں ڈسکس کیا. تو آج ہم نے پڑھا سمٹمز اینڈ ٹرانسمیشن آف انفیکشنز میں فنگل انفیکشنز کے بارے میں.